جاوید رضا صاحب ہیں سعودی عربیہ سے، کہتے ہیں جی اگر انڈیا نے افغانستان کی زمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان پہ حملہ کیا تو کیا پاکستان جوابی حملہ براہ راست انڈیا کی سرزمین پہ کرے گا یا وہ جوابی حملہ افغانستان پر ہی کرے گا؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کیونکہ مکار مودی تو حملے کا الزام طالبان پہ ڈالے گا؟ جاوید رضا صاحب بڑا انٹیلیجنٹ سوال ہے، لیکن ٹیکنیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی کسی کی ہیلپ کرتا ہے اور اس کی زمین سے حملہ ہوتا ہے تو پھر اسی کے اوپر جواب دیا جاتا ہے، یعنی یہ جواب تو افغانستان کو ہی ملے گا۔ اور آپ کو بتاؤں کہ یہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آ جائے گا، کیونکہ انڈیا نے ان کو $1 بلین کے ابھی ایڈ دیا، اس رقم کی وجہ سے وہ مذاکراتی ٹیبل پہ تنگ بھی کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا نے ان کو مال بردار طیارے جو بھیجے ہیں، اور ہماری انٹیلیجنس کی اطلاعات کے مطابق اس میں ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اینٹی ایئر کرافٹ ہیں، میزائلز ہیں، راکٹ لانچرز ہیں، یہ ان کو انڈیا دے ہی جا رہا ہے تاکہ وہ جنگ میں ان کو مزید کھیلتا رہے۔ تو افغانس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جس نے 50 سال جس ملک نے ان کو بچایا، جس نے ان کو بنایا، جس نے ان کو آزادی دلائی، جس نے ان کو حکومت دلائی، وہ ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، تو پھر اللہ رحم کرے، ہم اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں، یہ افغانس کو پتہ چل جائے گا جب وہ پاکستان سے لڑیں گے کہ ان کی اوقات کیا ہے، تو وہ بھی ان کو پتہ چل جائے گی۔ قرب چغتائی صاحب ہیں وزیر آباد سے، کیا اب سارے معاملات جو چل رہے ہیں یہ غزوہ ہند کی شروعات ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ قرم صاحب بڑا آپ نے انوکھا سوال پوچھا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کی خواہش ہوگی اور پاکستانی کی بھی کہ جی غزوہ ہند ہی ہو اور اس کا آغاز ہو گیا ہو اور انشاءاللہ جلد اس کا اختتام بھی ہو جائے اور فتح بھی مل جائے، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ اتنا آسان سوال نہیں ہے، اور اس کا جواب دینے کے لیے میں اپنے آپ کو اتنا قابل نہیں سمجھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم غزوہ ہند کے متعلق بات کرتے ہیں تو دیکھیں یہ احادیث مبارکہ پہ بیسڈ ہے، اور اس کے لیے جو مجتہدین ہیں، جو اجتہاد کر سکتے ہیں، جو حدیث کو سمجھتے ہیں، جو شیخ الحدیث ہوں، قرآن پاک کی تعلیمات سمجھتے ہوں اور سمجھا سکتے ہوں، وہ ان حدیث کا جب پورا کرونالوجی نکالیں گے اور اس کو سٹڈی کریں گے تو پھر وہ اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں کوئی نشانی دے سکتے ہیں کہ جی یہ وجہ ہے کہ یہ ٹائم ہے کہ اب غزوہ ہند کا ٹائم ہے، یا اس کے بعد آنا ہے یا اور بعد آنا ہے۔ دعا تو کر سکتا ہوں، میں امید تو کر سکتا ہوں کہ یہی ہو غزوہ ہند، لیکن میں اس کے متعلق کہہ نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری دینی تعلیم جو ہے وہ اتنی مکمل نہیں ہے کہ میں اتنے کمپلیکس سوال کا جواب دوں۔ آئی ہوپ آپ مجھے ایکسکیوز کر دیں گے اس بات پہ، میں غلط بات نہیں کرنا چاہتا، میں نعرہ نہیں مارنا چاہتا۔ محمد ہارون اشرف ہیں لاہور لیک سٹی میڈو سے، کہتے جی ایک بات ابھی ذہن میں آئی ہے کہ انڈیا والے پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ نہیں ملاتے، کہیں کھیلنے کو تیار نہیں، لیکن بھائی ایک بات یہ بھی تو ہے نا کہ آج کل جو وہ گانے بنا رہے ہیں وہ تو سارے گانے پاکستان کے ہیں۔ ان گاؤں موتر پینے والوں کو یہ سمجھائے کہ تمہاری اتنی اوقات نہیں تم خود سے گانے بنا سکو، تم جہاز کیسے بناؤ گے، میزائل کیسے بناؤ گے، جہاز کا انجن کہیں اور سے، یہاں تک کہ اس کی دیوالی پہ پٹاخے بھی چائنا کے ہوتے ہیں۔ تو انڈیا والے صرف اپنے ملک میں چور اور چوری کرنے والے کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں پیدا کر سکتے۔ محمد ہارون اشرف صاحب، لگتا ہے آپ اور ڈونلڈ ٹرمپ میں ایک ہی کوئی یعنی روح کے دو حصے ہیں، دونوں جو ہیں وہ ذلیل کر رہے ہیں مودی کو بار بار اور ہندوستان کو بھی بار بار، وہ بھی روز کر دیتا ہے اور آپ نے بھی اپنے ایک سوال میں کئی بار انڈیا کو اس کی اوقات دکھا دی ہے۔ لیکن اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ جہاں تک فلموں کا تعلق ہے تو فلمیں تو اب وہ کہتے ہیں ایک باہر ایک نا سیئنگ ہے گوروں میں، وہ کہتے ہیں بالی ووڈ کے متعلق، if it is good, if it is really good, then it is copy، یعنی اگر تو کوئی اچھی فلم ہے بالی ووڈ کی تو کاپی ہوئی ہے، اچھا گانا ہے تو وہ کاپی ہوا۔ آپ اس کو چھوڑ دیں گانوں کی کاپی وغیرہ کو، میں آپ کو بڑی لمبی فہرست دے سکتا ہوں کہ اسرائیل کا نیشنل اینتھم تک انڈیا میں گانا بنا ہوا ہے، جی نیشنل اینتھم کسی کا، اس کو بھی اپنا گانا بنا دیا ہوا۔ تو اینی وے بہرحال بات یہ ہے کہ ان کو سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں یہ اپنے آپ سے اور لوگوں سے کہ تھوڑے عرصے کے بعد خود اس جھوٹ پہ یقین کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں مودی بار بار اور لوگوں کو جو بتا رہے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ہم نے بڑا کو مارکا مار لیا جہاز گروانے کے باوجود اور اتنی مار کھانے کے باوجود، ایئر بیسز اڑوانے کے باوجود، اب وہ جھوٹ بولی جا رہے ہیں۔ تو جھوٹے کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ جب کوئی کہے کہاں ہی چٹا ہے تو میں اس کو کیا کہوں یار، کہاں چٹا نہیں ہوتا۔ محمد اعظم ہے لاہور سے، کہتے ہیں جب واضح ثبوت ہے کہ انڈیا افغانستان کے اندر دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہا ہے تو ہماری حکومت انٹرنیشنل لیول پہ انڈیا کے خلاف پابندیاں کیوں نہیں لگوا سکتی؟ اعظم بھائی بات تو آپ کی بڑی لاجیکل ہے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ یہ پہلی باری ہے کہ پاکستان کا سفارتی لیول جو ہے وہ اس قد جو ہے اتنا بڑا ہوا ہے کہ ہمیں لوگوں نے سیریسلی لینا شروع کر دیا۔ تو اب میرا آئی ایم شیور کہ پاکستان کا جو فورن آفس ہے وہ اس بات پہ ضرور کام کر رہا ہوگا اور ثبوت بھی اکٹھے ہو رہے ہوں گے اور آگے دیے بھی جا رہے ہوں گے۔ مدثر باجوہ صاحب ہیں کراچی سے، کہہ رہے ہیں جی اس وقت ہم 4 سے 5 محاذوں پہ جنگ لڑ رہے ہیں، ان سب کو منہ کی کھانی پڑی، انڈیا روزانہ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، دوسری طرف نمک حرامی افغان، فتنۃ الہندوستان، BLA، TTP، اتنے سارے محاذوں پہ لڑنا آسان کام نہیں، لیکن اللہ پہ یقین رکھ کر ہم سب کو انشاءاللہ اچھے سے لتاڑیں گے۔
تو عام پاکستانی کیسے اس جنگ میں حصہ لیتا ہے؟ مہربانی فرما کے رہنمائی فرمائیں. یار بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے باجوہ صاحب. پہلی بات تو یہ کہ عام پاکستانی کو چاہیے کہ اپنے اندر فرقہ واریت ختم کرے, لسانیت ختم کرے, صوبائیت ختم کرے, اور طبقاتی جو ہمارے فرق ہیں ان کو ختم کرے, اور ایک پاکستانی کے طور پہ سامنے آئے, تاکہ پوری دنیا کو نظر آئے کہ ہم اپنے ملک کے لیے اکٹھے ہیں. دوسرا, ہر پاکستانی اگر روز 1 روپیہ بچائے تو 25 کروڑ روپیہ روزانہ کا, 1 کروڑ 1 روپیہ, اور وہ اٹھا کر ہم جو ہے کوئی گورنمنٹ آف پاکستان کو کہہ سکتے ہیں بھئی یہ ہماری طرف سے ڈیفنس کی کنٹریبیوشن ہے, تاکہ ہر 1 روپے کی ایک گولی بناؤ اور ایک ایک اپنا یہ جو مودی کا چیلا ہے اس کو گولی اس کی پٹ پٹی پہ مارو جا کے. لیکن ہم اپنے ملک کو اگر ہم دیکھیں ایسے کام کریں کہ جیسے لوگ پلاٹس لے کے خرید کے رکھ لیتے ہیں, اب وہ کروڑوں کے پلاٹ ہوتے ہیں لیکن اس سے کسی کی گھر نہیں چلتا, روزی روٹی نہیں پوری ہوتی. تو اگر ہم اپنے لیکویڈیٹ کریں چیزوں کو اور اسے چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کریں, کام کریں, تو 1 2 لوگوں کو 4 لوگوں کو ہم نوکریاں دے سکتے ہیں, which is such a healthy thing. اس کے علاوہ ہم اپنے اپنے گھروں میں پیڑ لگا سکتے ہیں, ہم واٹر ریٹینشن کر سکتے ہیں, پانی کا ضیاع بچا سکتے ہیں. ہر آدمی جب یہ کرتا ہے تو آپ کے ملک میں بہت فرق پڑتا ہے اور آپ کے ملک کی طاقت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے سیاسی, نظریاتی اور لسانی, صوبائی اور مذہبی فرق کو ختم کریں اور پہلے ہم ایک پاکستانی بنیں. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. خضر ہیں پشاور سے, کہتے ہیں تحریک انصاف کا اسرائیل سے متعلق فلسطین میں پاکستانی فوج کی تعیناتی پہ فوری تشویش لاحق ہونا لمحہ فکر ہے. اس سے پہلے پاکستان کی قومی سلامتی سے متعلق جتنے بھی سنجیدہ معاملات درپیش آئے, پاک انڈیا جنگ, پاک افغان جنگ, ٹی ٹی پی کی پاکستان کے اندر کارروائیاں, ان سب پہ تحریک انصاف خاموش رہی. اسرائیل سے متعلق معاملے پہ فوری حرکت میں آ گئی. اس اسٹیٹمنٹ سے ایسا لگ رہا ہے جیسے تحریک انصاف انڈیا, افغانستان, طالبان اور ٹی ٹی پی اور اسرائیل کے مفادات کے لیے وجود میں آئی ہے. ایسا لگ رہا ہے پوری دال ہی کالی ہے. تو خضر صاحب, سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ جس دن فارن فنڈنگ کیس کھلے گا اور اس کے شواہد کھلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو انڈیا اور اسرائیل دونوں ممالک سے فنڈنگ آتی رہی ہے, پیسے بھی آتے رہے ہیں, اور صرف کمپنیز بھی کرتی رہی ہیں اور انڈیویجولز بھی کرتے رہے ہیں. آپ کو انڈیا سے اٹھ کے یا اسرائیل سے اٹھ کے پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی میں کیوں فنڈ دے گا؟ تو پھر آپ کی بات بالکل صحیح ہے, دال میں کچھ کالا نہیں ہے بلکہ دال ہی پوری کالی ہے. صابر ہیں توسہ شریف سے. صابر صاحب تھینک یو. کہتے ہیں پاکستانی اینکرز میں آپ میرے ٹاپ فیوریٹ اینکر ہیں, کیونکہ برا وقت آپ پر بھی آیا, سیاسی جماعتوں سے وابستگی آپ کی بھی رہی, لیکن آپ نے کبھی اپنے لیڈر کی اندھی محبت میں نہ ریاست مخالف بیانیہ کھڑا, نہ افواج پاکستان کے مخالف ویلاگ بنائے. الحمدللہ. مبشر بھائی, میرا آپ سے سوال ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے اور پی ٹی آئی کے لیڈر جس راستے پہ چل رہے ہیں, ریاست ان کے خلاف ٹھوس اقدام کیوں نہیں کر پا رہی؟ صابر صاحب, پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ ریکگنائز کیا میرے متعلق, اور یہ میرے لیے بہت بڑی سند ہے. دوسری بات ہے, میں تو خود یہ چاہتا ہوں کہ نہ سہیل افریدی کو گرفتار کریں اور نہ تحریک انصاف کی کے پی کے میں حکومت توڑیں, کیونکہ ان کو آپ حکومت توڑیں گے یا اس کو ہٹائیں گے تو سارے ہیروز بن جاتے ہیں, یہ پھر وہ وکٹم کارڈ پلے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان کو کرنے دیں, 2 سال رہ گئے ہیں, جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیں, تاکہ ان کے اپنے سپورٹر, ان کے اپنے فالوور جو ہے نا وہ دیکھ لیں کہ یار 15 سال انہوں نے لگا لیے اور اس صوبے کو انہوں نے کیا دیا. دھول چاٹ رہا ہے صوبہ اس وقت وہاں پہ. تو ٹھیک ہے, ایک دفعہ اب ان کی حکومت کو ہٹانا نہیں چاہیے, میں نہیں سمجھتا, نہ ان کو گرفتار کرنا چاہیے. بس الیکشن کے وقت ان کو دکھا دیں, لوگوں کو بھی دکھا دیں کہ ان کی آنکھیں کھلیں اور ان کی بھی آنکھیں کھلیں. ماجد رضا کہتے ہیں میری ایک رائے, کیوں نہ مشرقی پنجاب کو خالستان کہا جائے, یہی طریقہ انڈیا کو آگ لگانے کا. بات تو اچھی ہے, لیکن یہ ہم اینکرز کر سکتے ہیں, کالمسٹ کر سکتے ہیں, حکومت نہیں کر سکتی, کیونکہ اس میں ایم شور یونائٹڈ نیشنز کی کافی جو قدغن ہے وہ سامنے آ جائے گی. شفیق کراچی سے ہیں کہ جی گلشن حدیث سے تعلق ہے, ہمارا اسٹیل مل نے 5-6 ماہ سے پانی بند کیا ہوا ہے, ہمارا پانی ہے ہی نہیں, بہت پریشان ہے, اس مسئلے پہ بات کریں. میری ابھی تھوڑے دن پہلے محترمہ فریال تالپور صاحبہ سے ملاقات ہوئی, سندھ کے 1-2 وزراء سے بھی ہوئی, میں نے پانی کا ان سے بڑا مسئلہ اٹھایا تھا معاملہ. مجھے نہیں لگتا کہ کراچی کا کوئی لیڈر یہ ماننے کو تیار ہے کہ وہاں پانی کا مسئلہ ہے, اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ سب ایک مافیا ہے اور سارے کے سارے اس میں شامل ہیں. اور یعنی آپ پیسے دیں تو ٹینکر فوراً پانی لے آتا ہے, اور پیسے نہ دیں تو آپ کا نلکا جو ہے لگا ہوا ہے, چاہے پوش علاقے میں چاہے وہ کہیں اور ہے, اس میں ایک بوند پانی نہیں آ رہا. تو یہ کس قسم کا مافیا, مجھے تو آج تک نہیں سمجھ آیا. عمران جمیل ہیں بھاولپور سے, آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ایک وی لاگ سیکورٹی گارڈز کے لیے بھی کریں, جو ڈیوٹی کرتے ہیں صرف 20 سے 25 ہزار تنخواہ پہ, ان کے حق میں بھی وی لاگ کریں. ٹھیک ہے جی, اس پہ میں ذرا کو ڈیٹیلز لے لیتا ہوں. عمران جمیل, اور صرف سیکورٹی گارڈز نہیں بلکہ پھر جتنے بھی پروفیشنل لوگ ہیں, کیونکہ جو گورنمنٹ کی منیمم ڈکلیئرڈ سیلری ہے اس سے کام تو نہیں ہونا چاہیے, تو اس پہ کرتے ہیں. گل حسن پنہور ہیں جیکب آباد سے, ہمارے ملک میں میرٹ کب ہوگا؟ 8 ماہ پہلے سندھ پولیس میں نوکریاں نکل آئیں,
میرے بھائی نے 76 نمبر لیے، کیس ہوئے، احتجاج ہوئے، یعنی کسی نے 95 نمبر لیے، نتیجہ 40 نمبر والا پاس ہو گیا، 95 نمبر والا فیل ہو گیا، 12 لاکھ ریٹ پہ نوکریاں بک گئیں۔ سندھ حکومت نے معاملہ دبا دیا کیونکہ ایک بچے نے اپنی جان بھی لے لی تھی، پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ سر اس پہ کیا کبھی کوئی ایکشن ہوگا؟ تو سچ جواب یہ ہے گل حسن پہ نور، اگر اس پہ ایکشن ایک دفعہ ہو جائے تو آئندہ کبھی ایسا ہوگا ہی نہیں۔